لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک دینی نظام کے افتتاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے لیے بھی خوش نصیبی ہے اور جو حضرات بھی اس نیت سے آئے ان سب کے لیے نصیبی ہے، مگر سارے دیار کے لیے خوش نصیبی ہے. یہ سلسلہ جاری ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ ہمت بھی دے، قوت بھی دے، توفیق بھی دے کہ ہم اس کو نبھا سکیں. اب تک میں زیادہ نہیں بولتا تھا، اسی لیے ایک دفعہ آپ نے کہا بھی تھا، لیکن میں سوچا کیا ہم نبھا پائیں گے کہ نہیں کریں گے. تب اس کا انتظار کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کام کی افتتاح کرا دے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز اپنے اتنے حضرات علماء ہیں اس کو جاری رکھنے کی بھی کوشش کریں گے. نہ اس کا انحصار میرے پر ہے، نہ میری اولاد پر ہے، نہ ہماری مدرسین پر ہے. میں علماء پر اس کا دار و مدار ہے. تو علماء جب یہ چیز جاری ہو رہی ہے، چاہے خاصی جگہ ہو، لیکن اس کو بھی باقی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب تک میں رہوں، قوت رہے، مجھے بھی آنے کی اللہ توفیق دے. ہمارے لڑکے ہیں محمود، ان سے بھی کہا میں نے کہ تم کو بھی جاری رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ماشاءاللہ عبداللہ عبداللہ بھی کوشاں ہیں. یہ تمام علماء اسی لیے آئے ہیں، ہمارے بھتیجے بھی آئے ہیں، ماں مصطفیٰ بھی آئے ہیں، تاکہ اس مبارک مجلس میں شریک ہو جائے اور دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ہماری ابتدائی بات. اسی مناسبت سے میں نے حدیث کے شروع کے الفاظ کی تلاوت کیا ہے. ہمارے بڑے جتنے ہیں عموماً بخاری ہو، مشکات ہو، اور بھی کتابیں اسی حدیث سے انہوں نے شروع کیا، کیونکہ یہ حدیث نہایت محترم بشان ہے. گویا کہ دین کا سلوس یا سلوس ہی اس کو بنایا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات کو. بہت بڑی حدیث ہے، علماء اس میں بہت بحث کرتے ہیں. مجھے یاد آیا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں 3 دن کے لیے مئو ناگ بھنجن جاتے تھے. وہاں سے آدمی بھی جاتے تھے. مفتاح میں باقاعدہ آپ کو تو معلوم 3 دن تک باقاعدہ یہاں سے جاتے تھے مئو ناگ بھنجن. اور مولانا حبیب الرحمان صاحب کا مدرسہ جو مفتاح العلوم ہے اس میں بیان ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے. تو حضرت برابر اسی حدیث پر بیان کرتے تھے. اسی حدیث پر جہاں سے اس حدیث کے بیان کو لوگوں نے جمع کیا. ایک جلد پوری جو ہے اسی پر ہے. معارف مسلمہ جو کتاب ہے وہ اسی حدیث پر ہے. حضرت مولانا عبداللہ کاپودی جو بہت مشہور عالم ہیں گجرات کے، انہوں نے جب کتاب دیکھا اس کو، ان کا لکھا بھی ہے اس پر ہے، تو بہت خوش ہوئے. کہا کہ یہ اتنی بحث نیت پر ہم نے کبھی دیکھے ہی تھی. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے نیت پر جو کیا، ایک پوری دن بھر تو جاری کرتے رہتے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ نیت ایک اچھی بھی ہوتی ہے، ایک بری بھی ہوتی ہے. جو اچھی نیت ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. حضرت مولانا ظفر حسن صاحب جو زبردست ناظم تھے تھانہ بون، خانقاہ تھانہ بون کے، وہ فتح پور میں گئے تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب برابر اخلاصی پر بیان فرماتے تھے. انہوں نے ہم سے خود کہا، بہت معتبر
उन्हीं के रुजू होने और करने की वजह से ज़्यादा हजरत थाने के बाद माशा रसूलुल्लाह साहब तरफ रुजू हुए। दो आदमी थे, या तो बड़ा मोहम्मद ईसा साहब इलाहाबादी तरफ, फिर उनके बाद ज़्यादा वही लोग सब हजरत माशा रसूलुल्लाह साहब तरफ रुजू हो गए। तो वो ये कह रहे थे कि भाई हमने शुरू से मौलाना से इखलासी पर सुना है और आज भी वही बात है। 20 साल हो गए, 25 साल, 50 साल हो गया, लेकिन बात वही है इखलास। अल्लाह ताला ने इस हदीस को बहुत कबूलियत अता फरमाया, चाहे बुखारी हो, चाहे साहिब मिशकात हो, सभी लोग उलमा और मशाइख सभी इसी को बयान फरमाते रहते हैं, क्योंकि नियत तो बुनियादी चीज़ है। नियत बुनियादी चीज़ है। जब ये चीज़ दुरुस्त होगी आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानियाँ पैदा होगी, और जब नियत ही नहीं तो जहाँ चाहे वहाँ रह जाता है आदमी। कल हम लोगों के पास इतनी वक्त हो रही थी, मौलाना से पूछा लेकिन मस्जिद में जाने की नियत क्या होनी चाहिए, है कड़ी की बात है ना। हमने कहा बहुत नियत की बात है, मज़ाहिब में देखिए बहुत लिखा है, बता दीजिए, देख लीजिएगा उसको। मज़ाहिब में नियत ही हदीस के तहत हमारी कितनी नियत है। मस्जिद में जाओ तो कितनी नियत से जाओ, कितनी कैसी तो कैसी है ही है, कितनी भी है नियत जाओ। एक तो हदीस पर अमल है, दूसरे कि वहाँ नमाज पढ़ेंगे, तीसरे वह के मौका मिला तिलावत करेंगे, चौथी यह कि कोई वाज होता होगा तो उस वाज को सुनेंगे, पाँचवा है कि कोई मुसाफिर होगा तो मुसाफिर की खबरगिरी करेंगे, है कि नहीं। कोई ऐलान करना हो तेरा, ऐसे बहुत है। उस वक्त मुझे याद नहीं आई, इन लोगों ने बरकत बयान कर दिया, नहीं बयान कर सका था मैं। आप लोगों की बरकत बहुत है भाई, मेरे दिल में आ रहा था लेकिन बयान नहीं कर पा रहा था कोई। मस्जिद में आने पूरी मज़ाहिर में उसको लिखा है, मिशकात की शर्क है, क्या है मज़ाहिर हक। बहुत हमारा नियत बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब लोगों की नियतों में खैर अता फरमाए, सिद्क़ अता फरमाए। नियत में बड़ी बरकत है, नियत में बड़ी बरकत है। लिखते हैं कि अगर आदियात में से कोई चीज़, आदि नहीं खा रहे हैं पी रहे, आदि चीज़ है, ये शरई चीज़ नहीं है, आदियात इसको कहते हैं। लेकिन नियत के जरिए से आप इसको इबादत बना देते हैं। खाना खाया इसलिए कि अल्लाह की इबादत करेंगे, इससे कोई इबादत, खाना खाया तो जिसे नमाज का जो हुक्म है वही खाने का हुक्म हो जाएगा। फरमाते हैं हज़रत बहुत बड़े अलीम हैं, वो कहते हैं हज़रत माल अहतसिब नौमती कमा अहतसिब कौमती, ये बहुत मशहूर माँ शाहतुल्लाह था, बहुत सुनाते थे, जिक्र काफी होता है। अहतसिब नौमती कमा अहतसिब कौमती, मैं अपने तहज्जुद की नमाज को तहज्जुद की नमाज की तरह अपने सोने को भी समझता हूँ। सोता हूँ अच्छी नीयत से तो मुझको वैसे ही सवाब मिलेगा जैसे तहज्जुद को पढ़ता है। बहुत मशहूर है अहतसिब नौमती कमा आहत, याद कर एक आध लफ्ज़ याद कर लो, अहतसिब नौमती कमा अहतसिब कौमती। इतनी मरतबा सुनता रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी किया, सब याद है अल्लाह के शुक्र, कभी याद करके देखा कोई, लेकिन इतनी मरतबा हजरत से चीज़ों को सुना मैंने। आपने भी कितनी मरतबा सुना, लेकिन शायद ही याद हो। अहतसिब नौमती कमा अहतसिब कौमती, मैं अपने सोने को भी इबादत समझता हूँ जैसे तहज्जुद की नमाज की इबादत समझता हूँ। खाना है, खाना आप इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला इससे हमको कुव्वत दे ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। बड़ी बात है, कुव्वत इसलिए है ताकि अल्लाह की हम इबादत कर सकें। तकव्विल इबादत बहुत बड़ी चीज़ है। तकव्वी, ये इबादत लफ्ज़ी, तकव्विल इबादत ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक दें। नीयत अगर अच्छी है तो सब कुछ है। मुझे याद आता है, आप लोग भी समझ जाएंगे कि मिट्टी क्या है, ताहिर है। मिट्टी पाक होती है, सब मिट्टी नहीं, जिसे तयम्मुम करते हो तब मिट्टी क्या है, पाक होती है। देखा अगर यूं ही चम्मच लिए तो वुज़ू होगा, तयम्मुम होगा नहीं। आप नियत कीजिए कि मैं तयम्मुम से ये हाथ मार रहा हूँ, इस पर मस कर रहा हूँ, तो वुज़ू का दर्जा हो जाएगा नहीं। मिट्टी ताहिर तो है, ये नियत वैसे मुतहिर हो जाती है। इस मिट्टी का हुक्म क्या होता है, पानी का हो गया। वजू होता है किसी पानी से, ये कोई फर्क नहीं है।
اگر ضرورت آپ کو ہے تو تیمم کیجیے، جو ثواب آپ کو وضو کا سے ملے گا وہی غسل کا ثواب ملے گا، اور ویسے اس مٹی سے کرنے سے ملے گا۔ اس میں آپ نیت کے اندر بہت ہے، نیت سے گویا کہ ایک طاہر چیز کو کیا کیا، مطہر کر دیا، پانی کا درجہ دے دیا۔ جو وضو کا جو ثواب غسل کا پانی جو تھا وہی مٹی کا ثواب ہو گیا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے دیوبند کے، ان کو بہت بخار آ رہا تھا، اچھے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ وضو ضرور کرتے تھے، وضو۔ ایک بہت کبھی بیان کیا تھا میں نے، ایک عالم گئے بہت بڑے، ان سے بھی بڑے رہے ہوں گے، کہا اچھا بتاؤ تم تیمم کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضرت بس میں جی نہیں بھرتا، کچھ نہیں کہا ہوگا۔ کہا اپنے ایمان کی خبر لو، کیا تم تیمم کو طہارت ناقصہ تو نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہوتی توبہ کرو۔ تب وہ سمجھ گئے کہ بھائی ہم تو تیمم کو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں مطہر ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو مطہر نہ سمجھیں؟ جب بخار آ رہا ہے، علماء اطباء کہہ رہے ہیں، اس بنا پر نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی کیا کر دیا، مطہر بنا دیا، پانی کا حکم دے دیا۔ تو نیت ہے، کھانا آپ کھا رہے ہیں، نیت کیا تقبل العبادت، آپ مسجد آ رہے ہیں، نیت کیا ہم یہ نیت کریں گے، ہمارا روم پورا لکھا ہوا دیکھ لیجیے، میں نے کہا کر کے دیکھیے۔ مسجد میں آئے اس لیے مسجد میں آئے، اس کا ثواب، مسجد کے چلنے کا بھی ثواب۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے اقدام ہوں گے اتنی زیادہ، اور کوئی اس لیے نیت کرتا ہے رہتا ہے تاکہ ہم زیادہ یہاں جماعت سے نماز پڑھیں گے، یہ بھی ایک نیت ہے۔ قریب ہونے میں بھی ایک نیت ہے اور دور ہونے میں بھی نیت ہے، سب میں ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایسا دین ہم کو دیا ہے اور ایسی تعلیم ہم کو دیا ہے کہ ہمارا کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو عبادت سے اور طاعت سے خالی ہو جائے۔ آپ سو رہے ہیں، اب سونے سے بڑھ کے کیا ہے؟ سو رہے ہیں، لیکن حضرت معاذ صحابی ہیں کہ نہیں؟ حضرت معاذ صحابی وہ کہہ رہے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے کو ویسی ہی بات سمجھتا ہوں جیسے تہجد کی نماز کی بات کرتا ہوں۔ اس بنا پر نیت کا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیت میں خود پیدا فرمائے۔ اس لیے نیت ہو یہ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچے، اللہ کی تعلیمات عام ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام و تام ہوں، گھر گھر میں پہنچے۔ یہ سب اسی لیے تو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو پہنچے۔ اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے کہ سنتوں کو عام کیا جائے۔ ہمارے حضرت مہاپربھو ہے سب کہتے ہیں کہ کیسے عام ہوگا؟ کہا محنت کرو، کہا کالونی بنتی ہے، سامنے ہی ہے کالونی، کل مجھے نہیں یاد آ رہا، کالونی بنتی ہے، نہ اس میں پانی رہتا نہ اور نہ روشنی رہتی۔ یہ مولانا جملہ ہے، کوئی کالونی بنتی، کالونی کہتے ہیں نا ہم لوگ بھی کالونی، کہاں کالونی بنتی ہے تو نہ اس میں روشنی رہتی ہے نہ اس میں پانی رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوشش کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے تو پانی بھی آتا ہے، بجلی بھی آ جاتی ہے۔ یہ مولانا کا مضمون ہے، محاورہ ہوتا ہے۔ کوشش کیا، بنایا آپ نے، لیکن اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ جسے اینٹ پتھر کا انتظام کیا آپ نے کر لیا تو بغیر اس کے کوئی بجلی گھر گئے کام نہیں چلے گا، بغیر پانی والوں کے جانے کام نہیں چلے گا، اس لیے کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کریں گے تو کوشش کرتے ہیں تو بتی بھی آتی ہے، پانی بھی آ جاتا ہے۔ اس بنا پر سنت کے بازار کو بھی اگر کوشش کریں گے کہ جاری ہو اور اشاعت ہو تو خدا اس پر وہ کہتے تھے آپ کوشش کیجیے۔ ان کالونیوں کو جب روشن کر سکتے ہیں اور شاداب بنا سکتے ہیں تو اس سنت کے بازار کو بھی آپ کو روشن کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، سنت کا رواج ہو، سنت کا چرچا ہو، حدیثیں ہیں۔ اسی بنا پر جہاں 1 منٹ کا مدرسہ 2 منٹ ایسے ہوتا تھا نہیں، بھائی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اکٹھا کیجیے، ہم لوگ بھی جاری کریں اس کو۔ محاورہ صاحب نے جو جاری کیا ہمارے یہاں 1 منٹ کا مدرسہ، چاہے ایک سنت بیان کریں گے، ایک گناہ بیان کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی ہے، ایک سنت بیان کریں گے، ایک فرض بیان کریں گے، تاکہ یہ اس طریقے سے جاری۔ انہوں نے جاری کیا، مولانا نے، اب ہے جاری کی میں نہیں کر سکتا، وہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہوگا، میرا خیال ہے کہ ہوگا ضرور۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی ان سنتوں کی اشاعت کرنی ہے۔ سب سے بڑا کام یہی ہے مجھ صاحب،
سنت کا بازار گرم ہو، روشن ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. نماز کیسے پڑھی جائے، تلاوت کیسے جائے، مصافحہ کیسے کی جائے. مولانا تو بہت آتا ہے السلام علیکم لوگ اچھا السلام علیکم اسے کہہ دیتے ہیں. مولانا فوراً نقیر کرتے تھے کہیے السلام علیکم کہیے، کہتے تھے نہیں السلام علیکم کہیے. مصافحہ کیسے پورے ہاتھ سے کیجیے، یہ سب سنت ہے ہی نہیں. کھانا کیسے بسم اللہ کچھ اور سے کہتے تھے بسم اللہ برکت اللہ، تاکہ ہم لوگوں کو عادت ہے، کسی چھوٹے کی بھی عادت رہتی ہے تاکہ یاد رہ جائے. تو کھانے پینے کی سنتوں کو بہت روا دیا ہے. خود مدینہ منورہ میں ہم لوگ گئے ایک جگہ تو وہاں رنگھر صاحب کو بہت ادھر دسترخوان میں سے جاری رہتا تھا. تو دسترخوان اٹھانے کی بھی ایک دعا ہے. تو وہاں رنگھر صاحب کہتے تھے کہ پڑا جائے گا کہاں وہ لکھنؤ والا کھانے ملتا ہے، مشہور تھا کہ لکھنؤ والا کھانا وہاں ملتا ہے. کہا لیکن اس دسترخوان کو اٹھانے والی دعا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. 24 گھنٹے ایسے مہمان رہتے ہیں، دسترخوان اٹھے گئے تو وہ پڑھیں گے. مولانا حدیث کہتے تھے ان کا وہ دسترخوان ہے کہ دسترخوان اٹھانے والی جو ہے اس کا موقع ہی نہیں ملتا، اگر جاری رہتا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ تو مولانا کی بات ہے. وہ کہتے بھائی عرب آئے تھے انہوں نے تعریف کیا، عربوں نے تعریف کیا ہے کہ بہت اچھا ہے. یہ سنت کا رواج، سنت کی روش یہ چلانے کی ضرورت ہے. بہت جگہ اچھا ہے کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں بہت کہنے لگے تھے، شروع میں چلانے نہیں اخیر میں، کہ بھائی دیکھو سب سے قریب راستہ سنت کا راستہ ہے. اپنے تمام اٹھنے کو بیٹھنے کو سنت کے مطابق کرو تو بہت قریبی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. آتا ہے روایتوں میں حضرت صاحب مہربان مہران میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آگے دروازہ تھا بہت مشہور. انہوں نے بایاں پیر رکھا، مکان مسجد میں داخل ہونے بایاں پیر. تو یہیں سے ڈانٹ کے کہا کہ اس طرح مسجد میں داخل نہیں ہوا کرتے. ماں صاحب فضل الرحمان صاحب جو یہاں ادھر کے زیادہ ان کے لوگ متوجہ ہیں، ان کے تعلقات بھی رہے ہیں ہمارا خدا فضل بہت. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے کھانے کی سنت ہے، اٹھنے بیٹھنے کی سنت ہے، ملنے جلنے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے. اٹھنے کے بعد سچ کرتا ہوئے تو رہتے ہی ہیں زبان پر میں الحمدللہ الذی احیانا کئی دفعے میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام اس تعریف کے ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندگی بخشا. احیانا بعدما اماتنا. النوم اخت الموت. نوم جو ہے موت کی بہن ہے. سو گیا سو گیا، کیا ہوگا؟ پنکھا گرے گا، کتا آئے گا، سانپ آئے گا، کہ بچھو آئے گا، کہ بلی آئے گی. اب حفاظت سے جب اڑ گئے تو دعا نہیں پڑھنا چاہیے. الحمدللہ میں تو پڑھتا ہوں بھائی ہمارے ساتھ رہتے بتاؤں نہیں کئی مرتبہ. الحمدللہ الذی احیانا بسم اللہ الذی لا یضر. شروع میں پڑھ لے، ضرور پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھ لے. اور حدیث کی دعائیں نہ یاد بھی ہوں میں یہ کہتا ہوں بچہ آیت الکرسی پڑھنا کافی. لکھا میری کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حفاظت کا مادہ آیت الکرسی میں ہے. سب سے زیادہ زور اس کے اندر آیت الکرسی میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات. ہے کہ نہیں مرتب زوردار؟ اللہ وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہے جس پر نیند پہ کیا اونگ بھی نہیں آتی، ہماری حفاظت کرتا ہے. تو کم سے کم آیت الکرسی پڑھ کر دیکھ، بسم اللہ آیت الکرسی پڑھ کے دروازہ بند کرو، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. انشاءاللہ ہو جائے حفاظت. آیت الکرسی بہت بار نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنا ہے جب بھی موقع ملے. مجھے جب بھی موقع ملے، بہت سے لوگ پڑھتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سونے کی بھی سنت ہو. زیادہ میں دیکھیے میں ادھر بات کرتا رہتا ہوں لیکن پھر میں اس پر میں کہہ دیتا ہوں میں یہ آخری لیٹا نہیں ہوں تو پورا بیان نہیں رہتا ہے. میں کہتا دیکھیے اب میں سونے کی نیت سے پسند کرتا ہوں نہیں، اب میں کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے سنت کی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بڑی چیز فرماتے ہیں کہ اس قوم ملت میں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے.
مصطفیٰ بنایا ہے. ایک تو وہ ہے جو ظالم لنفسی، جو گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اس میں چنے ہوئے ہیں تو مومن. ایمان کی دولت ہے تو مومن ہے، اس وجہ سے وہ بھی چنے ہوئے ہیں. کتنی بڑی آیت ہے مجھے، کتنی امید والی آیت ہے. ظالم لنفسی مقتصد ہے کہ نہیں ہمارے ظالم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کو بھی ہم نے چن لیا. لکھا اسی کتاب مولانا جو تقریر والی کتاب ہے، کہا کہ امت محمدیہ کی بڑائی کے لیے اگر تم دیکھنا ہو تو ظالم لنفسین کو دیکھو کہ اللہ نے ان کو بھی چن لیا. اور بہت عمدہ لکھا ہے، اس کو پڑھیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اس امت کو کہ ظالم کو یعنی جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چن لیا ہے. ایمان ہے اس وجہ سے چن لیا ہے. اعمال کتنی غلط ہے، ایمان تو سب سے بڑھ کے. اور ایک وہ ہے جو مقتصد ہے، میانہ رہا گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو سابقون ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کیا بتلاؤں، اس درجے پر پہنچی نہیں کہ ان کے متعلق کیا. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اور خود وہ علامہ شاعرانی نے لکھا ہے کہ سابقون کو کیا کہا جائے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ایک بچہ بھی پڑھتا ہے اور اہل اللہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعا یہی ہے الحمدللہ الذی احیانا. یہ مثال دیا اس بنا پر مجھ کو یاد ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. کہا ایک بچہ بھی یہی پڑھتا ہے، ہر بچہ بھی پڑھیے پڑھ دے گا، لیکن بڑے بڑے اہل اللہ ولی اللہ یہی پڑھتے ہیں. یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق. یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس سنتوں پر عمل کی توفیق. عالم ماں وہی کرتے تھے کہ ایک ہفتہ تک سنتوں کی پابندی کی جائے تو ثابت اسمت ہو جائے گا. ایک ہفتہ ہے سنت نبی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اخیر میں مولانا بہت بات بیان کرتے ہی تھے وہ اخیر میں بہت زیادہ اس پر آ گئے تھے ماشاء اللہ صاحب کہ بیت الخلا کیسے جاؤ، نکلو کیسے، مسجد میں کیسے جاؤ. مسجد یہ پہلے کبھی میں نے نہیں سنا تھا، بتایا کتنے سال رہا ہوں کبھی. اخیر میں 1-2 سال اس پر آ گئے تھے بالکل. کہا کہ اسی سے سلوک طے ہوگا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے. بہرحال یہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. بتدریج اس کو یاد بھی کرایا جائے گا، بار بار بیان بھی کیا جائے گا تاکہ سنت ہماری زندگیوں میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق. جس کو کہا جائے وہ آئے. آپ ہیں بجلہ کر دیا نہیں آئیں گے. مطلب میں خود آؤں گا لیکن چونکہ میری اپنی زندگی کوئی چیز نہیں کب کیا ہو اس بنا پہ ان لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی باقی رکھے اور مسجد سے بھی تعلق رکھیں. ہماری وہ بھی مسجد ہے ماشاء اللہ، اس کے امام بھی جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دیں. وہاں بھی بیان کرنا ہے مجھ کو، بیان کروں گا ان شاء اللہ. موقع لگے تو بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب مساجد کو آباد رکھے، مصلیوں سے آباد رکھے، نمازیوں سے آباد رکھے، اللہ کے ولیوں سے آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سبھی کو اس مسجد کو بنوایا گیا ہے، بس بن گئی ہے. بڑی محنت بھی پڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی مسجد ہے کہ ایک گجرات کے آدمی آئے تھے مولانا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں کو تعصب بھی نہیں تھا کہ یو پی میں ایسی مسجد بن جائے گی. اس کو کام ہوتی ہی بچے یہ بالکل نئی چیز ہے. وہ ہمیں گمان میں نہیں تھا کہ یو پی میں ایسی مسجد بنے گی. ہمارے نام نہیں یاد ہے. ارے خالد بھائی وہ محتمین مدرسے کے محتمین جو دارالعلوم جہاں ہم جاتے تھے انہوں نے یہ بات کی. یہی بات کرتے کہ وہ ہمیں گمان میں نہیں تھا کہ ایسی مسجد گجراتیوں کو، تو وہ ہمیں گمان میں نہیں تھا. ایک بات انہوں نے بہت پوچھا، بہت چاہتے تھے، بہت مانا، دیکھ کے بہت خوش بھی ہوئے. محتمین صاحب بھی آئے تھے، ادھر سے گزرے تھے. ایک دفعہ جہاں آپ کا ہوٹل تھا نا اس سے پہلے پلاٹ تھا بقایا تھا، اس کو ہم لوگ لینے کا ارادہ تھا لیکن نہیں کیا. تو محتمین صاحب 2-4 سال بعد آئے تو مجھے گزرے وہاں سے پوچھا آگے مانا نا آپ ایک زمین یہاں لینے والے تھے. میں کہا ہاں نہیں کیا. ہم بارہ تعلق ہے یہاں سے، اتحاد سے، یہاں کے لوگوں سے اپنا سمجھتا ہوں اور آپ لوگ محبتی بنا پر اپنا سمجھتا ہوں. آپ لوگ اپنا سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنا سمجھتے ہیں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب
تو اور جگہ گئے بھی نہیں، کبھی نام بھی نہیں آیا، رہے یہاں 4 مہینہ رہے، آتے جاتے تھے، اپنی جگہ ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے آنے جانے کو رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی توجہ مبذول رکھے اور سب دین کی طرف متوجہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاقیات، معاشرات، ان سب چیز پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا